کمیٹیاں ڈال ڈال کے نا, پیٹ کاٹ کاٹ کے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں. عربی میں نا کنجوس کے لیے دو الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. دیر آر ٹو ٹائپس آف کنجوس. ایک کو بخیل کہتے ہیں اور ایک کو شحیح. شحیح شین اور حلوے والی ہا اور یا اور پھر حلوے والی ہا. روزے میں ذرا حلوے والی بات کرنے سے بھی اپنا مزہ ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شحیح. یہ کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. کنجوس اسے کہتے ہیں جو دوسروں پہ خرچ نہ کرے. شحیح اتنا بڑا کنجوس جس کمبخت کو اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کیا جا رہا اس سے. سمجھتے ہیں؟ یہ کنجوس کی وہ قسم ہے جو کمبخت اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا. 70 سال 80 سال عمر ہو گئی, بینکوں میں پیسے رکھے ہوئے ہیں, آڑے وقت میں کام آئے گا. تو آڑا وقت تو اب یہ آڑا نہیں تو کون سا وقت ہے یہ؟ خواتین زیور رکھا ہوا ہے, کئی تولے سونا, زکوٰۃ نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. خوب سمجھ لیں, زیور چاہے استعمال کا ہو یا استعمال میں نہ ہو, سونا اور چاندی اس پہ بہرحال زکوٰۃ واجب ہے. خواتین کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو آڑا وقت تو آ گیا نا. آڑا وقت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پر ایسی کوئی مصیبت آ جائے کہ آپ کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی پیسہ نہ بچے. تو ایسے آڑے وقت میں اسلام نے آپ کو اجازت دی ہے, آپ کسی سے مطالبہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے آڑے وقت میں بھی لوگ اپنا مال خرچ نہیں کر رہے, دوسروں سے مانگ رہے ہیں, زکاتیں مانگ رہی ہیں. بعض خواتین جن کے پاس, ایک صاحب نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں بینک میں, بیچارے کے پاس ہیں بھائی, تو اس کے ہاں کوئی ضرورت ہے, بیماری ہے, علاج کے پیسے نہیں ہیں, تو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے, کیونکہ 1 لاکھ روپے یہ نصاب سے کیا ہیں, زیادہ ہے. حضرت یہ تو پورے نہیں ہوں گے. میں نے کہا پھر اس سے بولو یہ خرچ کر دے. یہ کیا کرے؟ یہ خرچ کر دے, پھر آپ زکوٰۃ دے دیں اس کو, پھر 0 میٹر ہو جائے گا. تو یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وہ پیسے اس نے آڑے وقت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں آڑے ترچھے وقت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ آڑا تو یہی وقت ہے نا کہ بیماری آ گئی اور پیسے نہیں ہیں, تو اب یہ آڑا وقت آ گیا, تو خرچ کرو پیسے. اس کو کہتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. اہل جہنم کی علامت مال جمع کرتے ہیں اور اس کو بیٹھ کے گنتے رہتے ہیں. یہ تو اسٹور کرنے والی بات ہو گئی. پہلے اپنا پیسہ خرچ کرو بھائی. تو اللہ نے جو ہمیں مال خرچ کرنے کا حکم دیا وہ اللہ اور بندے کے تعلق کی وجہ سے. دیکھو, جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبوب پر پیسہ اس کی ضرورت کی وجہ سے خرچ نہیں کیا جاتا, بلکہ اپنا اور محبوب کا تعلق ثابت کرنے کے لیے اس کے ثبوت کے طور پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. آپ کی شادی ہو گئی کسی مالدار گھرانے میں, لڑکی بڑی لینڈ لارڈ, مہر کی بات ہوئی, آپ نے کہا 10,000 ڈال دو ایک شریح بس وہ پوری کرنے کے لیے. منہ دکھائی پہ کیا دیں گے؟ آپ نے کہا دعائیں اور سلام پیش کروں گا آپ کی خدمت میں, دعائیں لے کر آؤں. ولیمے میں کیا کریں گے؟ ولیمے کی کیا ضرورت ہے؟ ڈیفینس میں سب کھاتے پیتے لوگ ہیں بھائی, سب کیا ہیں؟ کھاتے پیتے لوگ ہیں. سالے بھی جو آپ کے ہوں گے سارے کھاتے پیتے ہیں, روزانہ کھاتے پیتے ہیں ماشاءاللہ. تو میں کیا ولیمہ بھائی؟ گفٹ میں کیا دو گے بیگم کو؟ گفٹ کی ضرورت کیا ہے؟ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے بھائی, کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے, سب کچھ اللہ کا دیا ہے, تو گفٹ کا کیا کرنا ہے؟ وہ رشتہ دے دیں گے؟ بولو نا. بولیں گے تو کیا کرنے آیا ہے, تو کیسے ثابت کرے گا کہ تجھے بھی محبت ہے بھائی؟
ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پیسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ تو یہ ثابت کر کے تو اس شادی پہ خوش ہے اور تو محبت کرتا ہے، تو عزت دیتا ہے رشتہ داروں کو، سسرالیوں کو. تو ملک میں غربت ختم ہو چکی ہو، کوئی غریب نہ ہو، کسی کو ضرورت نہ ہو، پھر بھی اللہ کیا کہتا ہے؟ آپ نے مال خرچ کرنا ہے. یہ نماز کی طرح ضروری ہے. اہل ایمان کی علامات میں سے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیسہ نکالنا ہے، پیسہ. اب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے مفتی صاحب اب مانگیں گے چندہ ٹائٹ والا. آج کمیٹی نے مفتی صاحب کے ذمے لگایا ہوگا کہ دبا کے کیا کرنا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں. میرا کہیں یورپ کا ویزا لگنے والا تھا تو کسی نے شکایت کر دی کہ یہ آئے گا چندہ مانگے گا، تو جو بلانے والے تھے وہ پیچھے اڑ گئے. میں نے ان سے کہا کہ میں قطعاً نہ میرا یورپ میں آگے چندہ مانگنے کا ارادہ تھا اور آپ کے خرچے پہ آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا. تو آپ سے تو رابطہ کیا، ویزا لگ جائے گا تو ہم اپنے خرچے پہ جائیں گے. تو پتہ نہیں مولویوں کا کیا امیج لوگوں نے دماغ میں بٹھا لیا ہے. تو میرے بھائی آپ کو جو ہم ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ آپ کو نہیں، یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں. میں تو جب بیان کرتا ہوں تو سب سے زیادہ میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میں کتنا اس معیار پہ پورا اترتا ہوں. اللہ مجھ سے پوچھے گا تو ادھر تو بڑا فنٹر بنا ہوا تھا ممبر پہ بیٹھ کے، تو کیا کر رہا ہے. تو یہ مجھے خود بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کون سا کوئی سخاوت کے دریا ہیں. قرآن نے بیان کیا وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. تباہی ہے اس شخص کے لیے جو مال جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے. یہ چائنا والوں پہ سوٹ کرتی ہے یہ چیز، جنہوں نے کروڑوں روپے کے قبرستان خریدے ملیشیا میں. نہیں بتایا، دکھائی میں نے ویڈیو، ایک پیسہ لے کے دفن ہو جاؤ. یہ کسی اہل ایمان پہ کنجوسی سوٹ نہیں کرتی. مسلمان سخی ہوتا ہے، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرتا ہے. مسافر خانہ ہے بھائی، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، کھاؤ پیو بچا بچا کے، بولو نا مت رکھو. ابھی دانت ہیں، بادام کھا سکتے ہو. بڑھاپے میں بادام ہوں گے چبانے کے لیے، دانت نہیں ہوں گے، کھا لو. یقول العبدی مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال. حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا پہن کے پرانا، باقی تیرا نہیں ہے، مرے گا وارثوں میں بٹے گا. اور وارثوں کا بھی نہیں ہے، وہ مریں گے آگے ان کے وارثوں میں جائے گا. کھاتا کوئی بھی نہیں ہے. ہر آدمی اس نیت سے بچا رہے میرے بچوں کے کام آئے گا، بچے اس نیت سے بچا رہے ہمارے بچوں کے کام آئے گا، وہ اس نیت سے کہ ہمارے بچوں کے کام آئے گا. تو یہ قیامت کے میں جو آخری بندہ پیدا ہوگا نا، اس کے کام شاید آ جائے، اس کے بھی نہیں آئے گا، وہ پھر اللہ زمین اور آسمان کو تباہ کر دے گا. اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ روک لو، کچھ پراپرٹی لے کے ڈال دو. حدیث میں ترغیب ہے، بالکل لاوارث نہ چھوڑو، لیکن اس کی بھی ایک لمٹ ہو نا. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، کہ بھئی یہاں تک کرنا ہے میں نے جمع، اس کے بعد نہیں کرنا. ہمارے ہاں کوئی حد ہی نہیں ہے، کتنا جمع کرنا ہے، بس جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے جتنا ہو جائے تو کرتے چلے جاؤ. پھر تو نہ خود کھا سکو گے نہ دوسروں کو کھلا سکتے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سخی آدمی اللہ کے بھی قریب، لوگوں کے بھی قریب اور جنت کے بھی قریب. قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. جہنم سے دور ہوتا ہے. جہنم کو سخی لوگوں سے بہت نفرت ہے، بہت نفرت. جہنم کو محبت ہے کنجوسوں سے. اور آپ نے فرمایا اور کنجوس بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، اللہ کو بھی نفرت ہے. کیونکہ اللہ کی صفت ہے خرچ کرنا، تو اللہ کو پسند بھی کون لوگ ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں. بعید من اللہ بعید من الناس، فرمایا کنجوس آدمی لوگوں سے بھی دور، لوگ بھی نفرت کرتے ہیں.
بیوی بھی نفرت کرتی ہے شوہر سے، کھلانے میں کنجوسی کرتے ہیں نا بعض میاں. ہم نے دونوں قسم کے میاں مارکیٹ میں دیکھے ہیں. بعض میاں گھر آئیں گے، لا رہے ہیں جی بچوں کے لیے فروٹ لا رہے ہیں. اللہ نے اگر وسائل دیے، نہیں دیے تو اپنے اوپر قرضے نہ چڑھاؤ، کھلا رہے ہیں. اور بعض میاں کیا کرتے ہیں، الٹا بیگم سے مانگ رہے ہوتے ہیں.